اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے ساؤتھ افریقہ کے جنگلوں سے۔ اس جنگل میں ہمیں کئی طرح کے جانور دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پھر ہم ایک فیمیل چیتا کو دیکھتے ہیں جس کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، لیکن تبھی جنگل میں بھگدڑ مچ جاتی ہے کیونکہ وہاں جنگل کا راجا شیر آ گیا تھا۔ پھر اسے دیکھ کر فیمیل چیتا بھاگنے لگتا ہے، لیکن وہ شیر اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے مار دیتا ہے اور وہ تینوں بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ جب رات ہوتی ہے تو ان تینوں میں سے ایک چیتے کا بچہ چل کر روڈ پر آ جاتا ہے۔ تبھی اسے دیکھ کر ایک کار رکتی ہے۔ اس کار میں سے زین نام کا لڑکا اترتا ہے۔ وہ اس بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ اپنے ابو کو اس کو گھر لے جانے کے لیے کہتا ہے اور اسے گود میں اٹھا لیتا ہے۔ پہلے تو اس کے ڈیڈ منع کرتے ہیں، بعد میں وہ مان جاتے ہیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر اس کو یہاں پر اکیلا چھوڑ دیا تو یہ کسی کار کے نیچے آ جائے گا۔ جب اس چھوٹے بچے کو لے کر اپنے گھر پہنچتے ہیں تو اس چیتے کے بچے کو دیکھ کر زین کی ماں بہت خوش ہوتی ہے۔ اب وہ تینوں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جب تک یہ بچہ بڑا نہیں ہو جاتا یہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں ہی رہے گا۔ لیکن زین کے موم ڈیڈ یہ بھی جانتے تھے کہ چیتے کے بچے کو گھر میں رکھنا خطرے سے خالی نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے یہ بھی اس بچے کو پیار کرنے لگتے ہیں۔ زین اس بچے کا نام ڈوما رکھتا ہے۔ اب ڈوما ان کی فیملی کا ایک ممبر بن جاتا ہے۔ ایک دن زین اور اس کے ڈیڈ ڈوما کو دوڑنا سکھاتے ہیں۔ اسے اپنے بائک کے ساتھ دوڑنے کے لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ لوگ اس کی دوڑنے کی سپیڈ دیکھنا چاہتے تھے، لیکن ڈوما زیادہ تیز نہیں دوڑتا۔ پھر جیسے جیسے بائک رفتار پکڑتی ہے ڈوما بھی تیز دوڑنا شروع کر دیتا ہے اور وہ اتنی تیز دوڑتا ہے کہ بائک سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ اس کی رفتار دیکھ کر زین اور اس کے ڈیڈ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اگلے دن زین ڈوما اور اپنے ڈیڈ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے ڈیڈ اس سے سمجھاتے ہیں کہ اب یہ بڑا ہو گیا ہے اور ہمیں اسے واپس وہیں چھوڑ دینا چاہیے جہاں سے ہم اس کو اٹھا کر لائے تھے۔ پھر زین اپنے ڈیڈ سے پوچھتا ہے کہ کیا ہم اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے کیونکہ یہ اب ایک پالتو جانور بن چکا ہے اور اسے جنگل میں کس طرح رہا جاتا ہے بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے۔ لیکن زین کے ڈیڈ اس کی ایک بھی بات نہیں سنتے اور ایک میپ کے اوپر مارکنگ کرنے لگتے ہیں اور زین کو بتاتے ہیں کہ یہ ہمیں یہاں پر ملا تھا۔ زین کے ڈیڈ بتاتے ہیں کہ یہ جگہ چیتوں کے لیے ہی ہے، اگر ہم اسے وہاں پر چھوڑ دیں گے تو اسے اپنے فیملی مل جائے گی۔ اپنے ڈیڈ کی یہ بات سن کر زین اداس ہو جاتا ہے۔ اب تھوڑے دن بعد زین کے ڈیڈ کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے اور ایک دن ان کی موت ہو جاتی ہے۔ اپنے ڈیڈ کی موت کے بعد زین بھی کافی اکیلا ہو گیا تھا کیونکہ وہ زیادہ تر وقت اپنے ڈیڈ کے ساتھ ہی گزارتا تھا۔ اب ان کے گھر کا انکم سورس بھی ختم ہو گیا تھا، اس لیے زین کی ماں اسے بتاتی ہے کہ اب ہمیں اپنی پراپرٹی کو رینٹ پر دے کر شہر تمہاری آنٹی کے پاس جانا ہوگا تاکہ میں بھی کوئی جاب کر سکوں۔ پھر زین پوچھتا ہے کہ ڈوما کہاں رہے گا۔ اس کی موم بتاتی ہے کہ ڈوما بھی ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ اگلے دن زین کی موم ڈوما اور زین کو لے کر شہر کی طرف نکل پڑتی ہے۔ شہر میں جانے کے بعد وہ زین کا ایڈمیشن ایک اسکول میں کرواتی ہے اور خود بھی اپنے لیے ایک جاب ڈھونڈ لیتی ہے۔ جب زین اور اس کی موم گھر سے باہر ہوتے ہیں تو ڈوما زین کی آنٹی کے پاس گھر میں ہی رہتا ہے، لیکن زین کی آنٹی ڈوما سے ڈری ڈری رہتی ہے۔ اب ایک دن جب زین کی موم اس کو لے کر اسکول چھوڑنے کے لیے جاتی ہے تو گھر کا دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے ڈوما گھر سے باہر آ جاتا ہے اور ان کی کار کا پیچھا کرتے کرتے زین کے اسکول تک پہنچ جاتا ہے۔ جب زین اپنی کلاس میں پڑھ رہا ہوتا ہے تو ڈوما اسے کھڑکی سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر زین پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر زین اپنی کلاس ٹیچر سے باہر جانے کی پرمیشن مانگتا ہے، لیکن اس کے ٹیچر منع کر دیتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ڈوما کے اوپر بچوں کی نظر پڑتی ہے تو سبھی بچے ڈر کر وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں کیونکہ انہوں نے آج سے پہلے کبھی بھی چیتے کو اتنے پاس سے نہیں دیکھا تھا۔ تبھی زین ڈوما کو ڈھونڈنے لگتا ہے۔ جب وہ ڈوما کو ڈھونڈنے کے لیے ایک واش روم میں جاتا ہے تو وہاں کچھ بچے آ کر اسے تنگ کرنے لگتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ بچے زین کو کوئی چوٹ پہنچا دے وہاں ڈوما آ جاتا ہے۔ وہ سبھی بچے ڈوما کو دیکھ کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک بچے کے پیسے وہیں پر گر جاتے ہیں جنہیں زین اٹھا لیتا ہے۔ اب زین ڈوما کو لے کر اسکول سے باہر آ جاتا ہے۔ زین کی موم بھی اسے ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، لیکن زین ڈوما کو لے کر شہر سے باہر آ جاتا ہے۔
ہے। وہ اپنی موم کے پاس اس لیے نہیں جاتا کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ اس کی موم اسے چڑیا گھر نہ بھیج دے۔ اب وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ڈوما کو وہیں پر چھوڑ آئے گا جہاں اس کے پاپا کہا کرتے تھے تاکہ ڈوما کو اپنی فیملی مل جائے۔ اب زین اپنے پرانے گھر جاتا ہے اور اپنی ڈیڈ کی بائک لے کر وہاں سے ڈوما کو چھوڑنے کے لیے اس جنگل کی طرف نکل پڑتا ہے۔ جانے سے پہلے وہ اپنی موم کے لیے ایک لیٹر بھی چھوڑ کر آتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ میرے لیے پریشان مت ہونا، میں ڈوما کو چھوڑ کر جلدی واپس آ جاؤں گا۔ ادھر زین ڈوما کو لے کر بڑی رفتار سے جنگل کی اور بڑھ رہا ہوتا ہے۔ پھر ایک جگہ پر رک کر وہ اس میپ کے اندر وہ لوکیشن ڈھونڈنے لگتا ہے جہاں انہیں جانا تھا اور اس کے بعد پھر سے ایک بار وہ سفر پر نکل پڑتا ہے۔ جنگل کی اور چلتے چلتے وہ بائک کے پیٹرول کی طرف دھیان نہیں دیتا اور ایک ریگستان کے اندر جا کر اس کی بائک بند ہو جاتی ہے، لیکن وہ پھر بھی ہمت نہیں ہارتا۔ وہ اپنی بائک کو پیدل ہی دھکا مار کر آگے لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد اسے ایک کریش پلین دکھائی دیتا ہے۔ پھر زین جا کر اس پلین کی چھاؤں میں آرام کرنے جاتا ہے کیونکہ وہ بائک کو دھکا مار مار کے تھک گیا تھا۔ ان دونوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے دونوں ہی بھوکے اور پیاسے ہوتے ہیں۔ اس پلین کی چھاؤں میں بیٹھے بیٹھے زین کو نیند آ جاتی ہے۔ جب شام ہوتی ہے تو وہاں سے ریپکونا نام کا ایک آدمی گزرتا ہے اور وہ زین کی بائک دیکھ کر اسے چرانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ بائک کو سٹارٹ کرتا وہاں زین آ جاتا ہے۔ پھر زین ریپکونا سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ریپکونا بتاتا ہے کہ میں ساؤتھ کی طرف اپنے گاؤں جا رہا ہوں۔ پھر زین کہتا ہے کہ ہم ویسٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر ریپکونا پوچھتا ہے کہ تم اکیلے وہاں کیا کرنے جا رہے ہو؟ لیکن اتنی دیر میں وہاں پر ڈوما بھی آ جاتا ہے۔ اسے دیکھ کر ریپکونا ڈر جاتا ہے، لیکن زین کہتا ہے کہ ڈرو نہیں، یہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ پھر زین اس سے پینے کے لیے پانی مانگتا ہے اور بدلے میں اپنی بائک سے اسے لفٹ دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ اس کی یہ ڈیل ریپکونا کو منظور ہوتی ہے اور وہ اسے پینے کے لیے پانی دے دیتا ہے، لیکن جب وہ بائک کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بائک سٹارٹ نہیں ہوتی۔ پھر زین اسے بتاتا ہے کہ بائک میں پیٹرول نہیں ہے۔ پھر جب رات ہو جاتی ہے تو وہ لوگ وہیں پر آگ جلا کر سو جاتے ہیں اور اگلے دن جب صبح ہوتی ہے تو ریپکونا اس کریش ہوئے پلین سے ایک پیراشوٹ باہر نکالتا ہے اور اس پیراشوٹ کو زین کی بائک کے ساتھ باندھ دیتا ہے، جس سے ہوا کے پریشر سے بائک آگے بڑھنے لگتی ہے۔ اب یہ تینوں اپنے سفر پر نکل پڑتے ہیں۔ اگلے سین میں ہم زین کی موم کو دیکھتے ہیں جو اس کے جانے کے بعد کافی اداس ہوتی ہے۔ پھر وہ زین کی مسنگ کے پوسٹر پوری سٹی میں چھپوا دیتی ہے، لیکن پھر بھی انہیں ابھی تک زین کی کوئی بھی خبر نہیں ملی تھی۔ اب ریگستان میں چلتے چلتے یہ ایک ایسی جگہ پر آ جاتے ہیں جہاں انہیں اپنی بائک کو چھوڑنا پڑتا ہے کیونکہ سامنے ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی اور انہیں اس کے پیچھے جانا تھا۔ وہاں کافی گرمی ہونے کی وجہ سے زین اور ڈوما ایک پہاڑی کے چھاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں اور ریپکونا کھڈا کھود کر پانی نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تھوڑی دیر کی محنت کے بعد ریپکونا پانی نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ریپکونا کو ایسے کام کا ایکسپیرینس تھا، اس لیے وہ زمین میں سے پانی نکال لیتا ہے۔ اس پانی سے یہ تینوں اپنی پیاس تو بجھا لیتے ہیں، لیکن ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کئی دنوں سے بھوکا ہونے کی وجہ سے یہ کمزور ہونے لگتے ہیں۔ تبھی زین اپنے پاس میں ایک شتر مرغ کو دیکھتا ہے۔ پھر وہ ڈوما کو کہتا ہے کہ جا کر اس کا شکار کرو۔ ڈوما نے آج تک کبھی بھی کسی چیز کا شکار نہیں کیا تھا، اس لیے اس سے شتر مرغ کبھی شکار نہیں ہوتا، لیکن وہ اسے دور بھگانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے سونگھنے کی تیز پاور سے شتر مرغ کے انڈوں کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ پھر وہ ان انڈوں کو کھا کر اپنا کام چلاتے ہیں۔ پھر ریپکونا زین سے پوچھتا ہے کہ تم آخر جا کہاں رہے ہو اور کیوں جا رہے ہو؟ پھر زین ریپکونا کو اپنا میپ دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں وہاں ڈوما کو چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں تاکہ اسے اپنی فیملی مل سکے۔ جب ریپکونا اس جگہ کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ جگہ تو کافی زیادہ دور ہے، وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ تبھی زین کہتا ہے کہ میں کسی بھی خطرے سے نہیں ڈرتا۔ پھر ریپکونا زین کو کہتا ہے کہ آدھے راستے تک تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، لیکن اس کے بعد تم اپنے آپ دیکھ لینا۔ اب رات وہیں پر گزارنے کے بعد وہ لوگ اپنے آگے کے سفر پر نکل پڑتے ہیں۔ جب تھوڑی دور چلنے کے بعد زین اپنے کمپاس میں دیکھتا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ریپکونا اسے غلط راستے لے کر جا رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی اس کے بارے میں اس سے کوئی بات نہیں کرتا اور اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ راستے میں انہیں ایک ہیرو کی خدان ملتی ہے، لیکن تبھی وہاں زین کی موم ہیلی کاپٹر
अंधकार में इन्हें ढूंढने के लिए आती है। ये तीनों इस हेलीकॉप्टर को देखकर छुप जाते हैं। फिर वो हेलीकॉप्टर वहाँ से चला जाता है और रेपकोना उस खदान के अंदर जाकर हीरो को ढूंढने लगता है। तभी वहाँ उस गार के अंदर से तेज आवाज आती है। फिर जैन भाग कर अंदर जाता है। जब जैन अंदर पहुंचता है तो वो देखता है कि रेपकोना वहाँ पर मिट्टी के अंदर धंसा पड़ा है। फिर जैन उसे निकालने की कोशिश करता है और उससे पूछता है कि तुम मुझे नॉर्थ की तरफ क्यों लेकर जा रहे थे। फिर रेपकोना बताता है कि वो वाला रास्ता लंबा था, मैं तुम्हें पहाड़ी रास्ते से लेकर जा रहा था क्योंकि ये रास्ता छोटा है। लेकिन जैन रेपकोना की बात पर यकीन नहीं करता, इसलिए वो उसे ऐसे ही छोड़कर वहाँ से चला जाता है। आगे जाकर जैन को एक नदी मिलती है। फिर जैन उस नदी को पार करने के लिए सूखी हुई लकड़ियों को इकट्ठा करके एक बोट बनाता है और उस बोट पर बैठकर डोमा को साथ लेकर वहाँ से निकलने लगता है। जब आगे चलकर जैन को पता चलता है कि आगे चलकर ये नदी अबशार बनकर नीचे गिरती है तो वो काफी घबरा जाता है। फिर वो अपनी बोट से नदी में कूद जाता है, लेकिन उस नदी में मगरमच्छ होते हैं जो उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैन डोमा को लेकर सेफली नदी के किनारे पहुंच जाता है। अब जैन डोमा जिस जंगल में पहुंच गए थे वहाँ पर और भी जानवर होते हैं। डोमा शिकार करने जाता है लेकिन वापस नहीं आता, जिससे वो दोनों आपस में बिछड़ जाते हैं। फिर डोमा शिकारियों के लगाए गए ट्रैप के अंदर फंस जाता है। डोमा को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। तभी एक जंगली सूअर जैन के पीछे पड़ जाता है। जैन उससे अपनी जान बचाकर भागता है, लेकिन तभी जैन का पैर एक पत्थर से टकराता है और वो नीचे गिर जाता है। रात को जब जैन को होश आता है तो वो रेपकोना और डोमा को अपने पास में ही पाता है। फिर रेपकोना बताता है कि मैंने डोमा को पिंजरे से बाहर निकाला और तुम्हारी जान बचाई है। फिर जैन रेपकोना को थैंक यू कहता है और उससे ऐसे ही छोड़कर भगाने के लिए माफी मांगता है। फिर वो जैन को बताता है कि मैं पैसे कमाने के लिए शहर गया था, लेकिन वहाँ कुछ गलत लोगों के चक्कर में फंस गया, जिसकी वजह से जेल जाना पड़ा। लेकिन अब वो सुधर गया है और वापस अपने गाँव जा रहा है। फिर जंगल में इन्हें एक हिरन दिखाई देता है। फिर जैन डोमा को हिरन शिकार करने के लिए भेजता है, लेकिन डोमा उस हिरन का भी शिकार नहीं कर पाता। तभी शाम हो जाती है और इन्हें नदी के बाहर एक टूरिस्ट का कैंप दिखाई देता है। फिर वो दोनों उन्हें वहां से भगाने का एक प्लान बनाते हैं। फिर जैन अपनी शर्ट के अंदर एक सांप छुपाता है और एक घायल की तरह चलता हुआ उन टूरिस्ट के पास पहुंच जाता है। फिर टूरिस्ट उसकी जान बचाने के लिए जब उसके पास आते हैं तो जैन अपनी शर्ट को खोल देता है। उसके अंदर से सांप निकलता है और सभी लोग सांप को देखकर डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर जैन और रेपकोना उन लोगों का खाना चुरा लेते हैं। फिर ये वहां पर पड़ी एक बोट को उठाते हैं। फिर वो लोग उस बोट के ऊपर बैठकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब जैन अपनी जेब से पैसे निकालता है और रेपकोना को देने लगता है जो उसे स्कूल में मिले थे। लेकिन जैन के बहुत बार कहने पर रेपकोना पैसे ले ही लेता है। फिर वो उन पैसों के बदले जैन को एक हीरा देता है और कहता है कि इसे हमेशा अपने पास रखना, ये तुम्हें हमेशा मेरी याद दिलाएगा। और नदी को पार करने के बाद ये लोग पहाड़ी इलाके में होते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। अब रेपकोना जैन को एक गार में ले जाता है और बताता है कि यहाँ से मेरा गांव थोड़ी ही दूरी पर है। फिर वो जैन को बताता है कि जब मैं छोटा था तो यहाँ पर खेलने के लिए आया करता था। जैन को कहता है कि कल डोमा को छोड़ने के बाद तुम वापस अपने घर चले जाना, क्योंकि तुम्हारी मॉम तुम्हारा इंतजार कर रही है और उनका तुम्हारे सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और अगली सुबह ये तीनों फिर से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। जब वो तीनों एक सूखी घास के मैदान से गुजर रहे होते हैं तो जहरीली मक्खियां उनके ऊपर हमला कर देती हैं। रेपकोना जैन को बचाने के लिए एक चादर से उसे ढक देता है, लेकिन वो मक्खियां रेपकोना को काट लेती हैं। अब वो किसी तरह वहाँ से बाहर तो आ जाते हैं, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से बारिश होने लगती है। अब रेपकोना की हालत पहले से ज्यादा खराब हो जाती है। वहाँ ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए रेपकोना जैन के दिए हुए पैसों में आग लगाता है ताकि उसे सर्दी से थोड़ी राहत मिल सके। लेकिन रेपकोना की हालत पहले से और भी ज्यादा खराब होने लगती है। फिर जैन अकेले ही उसके गांव जाने का फैसला करता है ताकि वहां से हेल्प ला सके। इस दौरान वो डोमा रेपकोना के पास ही छोड़ देता है। रेपकोना के गांव पहुंचकर वो वहां से हेल्प ले आता है। रेपकोना का चेहरा
चेहरा इतना खराब हो गया था कि उसके गांव वाले उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं, लेकिन फिर भी ये गांव वाले उनकी हेल्प के लिए तैयार हो जाते हैं। वो रेपकोना को अपने गांव लेकर जाते हैं और वहां का हकीम रेपकोना को जड़ी बूटियों से ठीक करने की कोशिश करता है। एक ही दिन में रेपकोना का चेहरा ठीक हो जाता है और गांव वाले उससे पहचान लेते हैं। रेपकोना के गांव वाले उसे देखकर काफी खुश होते हैं और उसकी जान बचाने के लिए ज़ैन को थैंक यू कहते हैं। और फिर जब वहां से निकलने के लिए ज़ैन बाहर आता है तो वो देखता है डोमा वहां पर नहीं होता। फिर ज़ैन डोमा को ढूंढता हुआ काफी दूर घास के मैदान में आ जाता है, जहां वो देखता है कि डोमा किसी और चीते के साथ खेल रहा है, यानी कि डोमा को अपनी फैमिली मिल चुकी है। उसने अपने नए दोस्त के साथ मिलकर एक हिरन का भी शिकार किया था। ये देखकर ज़ैन बहुत खुश होता है और डोमा को वहीं पर छोड़कर जाने का फैसला करता है, लेकिन तभी वहाँ पर डोमा आ जाता है। फिर लास्ट बार ये दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं और बहुत प्यार करते हैं। अब यहाँ से निकलकर ज़ैन रेपकोना से मिलकर वापस अपनी मॉम के पास लौट जाता है। अब मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि ज़ैन की मॉम खेतों में ट्रैक्टर चला रही होती है। फिर ज़ैन अपनी मॉम को देखकर हाथ हिलाता है और जब उसकी मॉम उसे देखती है तो वो दौड़कर उसके पास जाती है और उसके गले लग जाती है, क्योंकि वो काफी दिन बाद अपने बेटे से मिली थी। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ढेर सारा अपना प्यार दिखाइए। मिलते हैं फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।